اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفكراء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ شاہ ایران ہلاک ہو جائے گا تو پھر کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم اس کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے
سابقہ امتوں کے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص محدث ہوا تو وہ بس عمر ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جلوہ فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی وہاں پہ کھڑے تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک سے اسے مارا اور مخاطب کر کے فرمایا، احد ٹھہر کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تشریف فرما ہے۔ ناظرین کرام، آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ آج اس حرمت والے مہینے کا پہلا دن ہے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، 1 تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، اس دن اس ہستی کی شہادت ہوئی تھی جس نے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور جن کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی تھی جن کا جنت کے اندر خوبصورت ترین محل جو تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ملاحظہ فرمایا، اور جو محل جنت کا ان کا منتظر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے دن اس عظیم ہستی کی شہادت ہوئی تھی جن کے بارے میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے عمر نو درکار ہے، 950 سال چاہیے ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم ہستی تھی جس کو قرآن اور صاحب قرآن کی زبان پاک کی تاثیر نے فتح کیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کو قرآن اور صاحب قرآن کے الفاظ کی تلوار نے فتح کیا تھا، وہ لوہے کی تلوار سے، فولاد کی تلوار سے فتح نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے تو پھر عالم یہ تھا کہ جتنے مارکے کفر و اسلام کے بپا ہوئے ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھے، اور یہ سیدنا عمر فاروق وہ ہیں جن کا ذکر آسمان پہ ملائکہ فاروق کے نام سے کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ اسلام لائے تو پھر عالم کیا تھا کہ ایک نوری قافلہ، ایک نوری جلوس جو تھا وہ باہر نکلتا ہے ایک گھر سے، اور باہر نکل کے پھر سیدھا حرم پاک میں جاتا ہے اور کھلم کھلا عبادت ہوتی ہے۔ اور 2 جلوس تھے، ایک کی قیادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، دوسرے کی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں جرمٹ میں ان لوگوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہوئے تھے۔ یہ خوشبودار قافلہ جو چند محلوں میں، چند نفوس قدسیہ سے شروع ہوا تھا، ناظرین کرام، پھر وہ دن دیکھے لوگوں نے کہ کیسر و کسریٰ جو تھے وہ بھی ہمارے باج گزار بن گئے تھے۔ وہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ ناظرین کرام، آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مقامات، آپ کا علمی مقام، آپ کی شجاعت، آپ کا عجز، آپ کی انکساری، آپ کی جرت، آپ کا عدل، آپ کی سخاوت، آپ کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غیرت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت اور تعظیم، یہ سارے موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے ملک کی 2 بڑی علمی شخصیات کو آج اپنے ہاں دعوت دی ہے۔ آپ پہلے بھی ان سے واقف ہیں۔ پہلے میرے مہمان ہیں علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب۔ مجدی صاحب ویلکم، آپ تشریف لائیں۔ اور ان کے ساتھ ماہر تعلیم ہیں پروفیسر محمد اعظم نوری، یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، اور نوجوان سکالر کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ نے ان کو بہت اعلیٰ قسم کا حافظہ عطا فرمایا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف۔ شہزاد مجدی صاحب، فضائل فاروق اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود فضائل کا ایک باب ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کے جو القابات اور فضائل کی فہرست میں ایک لفظ اور ایک ترکیب ایسی ہے جس کو کہتے ہیں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی رات عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے۔ اب یہ دعا کی قبولیت اسی رات اور اسی صبح کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں پہنچے، جو مشہور واقعہ ہے، تلوار لے کے جا رہے تھے اور پھر تلاوت آیات سنی اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو کے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو اظہار اسلام ہوا اور جو الفاظ تھے اللہم اید الاسلام بایمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، اس کی پھر جو عملی تفسیر اسی صبح کائنات نے دیکھی اور چشم فلک نے بھی دیکھی، صحابہ کرام نے بھی دیکھی کہ پہلی بار اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس میں غازی صاحب ایک عجیب و غریب بات یہ ہے جو میں نے دیکھا ہے فضائل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کہ شاید ایسا کوئی دوسرا فرد ہمیں تاریخ اسلام میں نہ ملے جس کی شخصیت اور ذات کے ساتھ یہ ٹائٹل جڑا ہو کہ اس کے ذریعے اسلام کی مدد ہو رہی ہے، اسلام کو عزت میں اللہم اعز الاسلام بایمان عمر بن الخطاب، یہ الفاظ بھی ہیں، ورنہ ہر ایک کو اسلام سے عزت ملی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اسلام لانے نے صرف فرش والوں کو نہیں عرش والوں کو بھی متاثر کیا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات کی آپ اس میں اور ساتھ شامل کر لیں کہ وہاں جب آپ جانے لگے ہیں بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا دوسرے صحابی نے کہ ذرا لباس تبدیل کر لیں، تو انہوں نے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں عزت لباس سے ملی ہے؟ نہیں، عزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملی ہے۔ یہ تو اسلام نے ہمیں دیکھیے، آپ کا یہ بھی کمال ہے، آپ کی شخصیت میں جو تواضع ہے، فکر، اتنی عظمت اور اتنا کمال کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی بارگاہ زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ الفاظ نکل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر بن خطاب پر بھی اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ واہ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو میں ہوتا، کیونکہ یہ عمر نہیں کہہ رہے، یہ وہ زبان کہہ رہی ہے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی شان رکھتی ہے۔ یعنی خصوصیات جو ہوتی ہیں ایک نبی میں وہ موجود تھی، نبوت نہیں تھی، باقی خصوصیات تھی وہ، یعنی وہ پورا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ کرائیٹیریا، وہ زمین، وہ گراؤنڈ اور وہ باطنی کمال، وہ فطرت سلیمہ، سب کچھ، یعنی لوازمات سب پورے تھے۔ چونکہ ختم نبوت طے ہو چکا تھا، تاج ختم نبوت سج چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر، یہ ہونا نہیں تھا، ورنہ اس میں اشارہ یہی ہے کہ یہ لوگ ایک نہیں۔ بھئی جب عمر بن خطاب کا یہ حال ہے تو صدیق اکبر کا کیا عالم؟ یہ اشارہ ہے، یہ ہنٹ ہے کہ یہ میرے تیار کیے ہوئے سارے ظرف نبوت کے حامل ہیں، نبی نہیں ہیں۔ کمالات نبوت جیسے حضرت نبی ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا، امکان نہیں ہے، وہ دروازہ بند ہو گیا، بند ہے۔ اگر بند نہ ہوتا، اگر مثلا یہی لوگ بنی اسرائیل میں ہوتے تو یہ صرف رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، یہ علیہ السلام ہوتے۔ مطلب اس میں یہ جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے کھول دیا، اس کو بہت کھولا ہے، کسی اور نے اس پہ کمنٹ میرے علم میں نہیں کیا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ کمالات نبوت سے جس طرح ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیض یاب ہوئے ہیں، جس اتمام و کمال سے کوئی اور نہیں ہوا۔ کمالات نبوت کا جو دائرہ ہے۔ اچھا جی، میں ایک بات یہاں بڑی دلچسپ کروں، اور آج آپ دونوں ہی چونکہ اسکالر ہیں اور آپ کا بڑا وسیع مطالعہ ہے تو آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ ٹار اینڈرے وہاں کے پروفیسر جو ہے سویڈن یونیورسٹی کے، انہوں نے کتاب لکھی، بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین اینڈ ہز فیتھ، یہ کتاب کا نام۔ اس نے کہا میں بچپن سے تھا اور اپنے گرجوں میں جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ زہریلی باتیں ہم نے سنی تھی،
ایک دن میں نے سوچا کہ پڑھے لکھے بندے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں تو اپنی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، ذرا اس نبی کے حالات تو پڑھیں ہم. کہتا ہے میں نے سوچا اور کتابیں اکٹھی کرنی شروع کی، تو میں نے کہا نہیں پہلے دیکھتے ہیں انہوں نے جو تیار کی تھی جماعت وہ لوگ کیسے تھے. کہتا ہے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں مجھے تو کوئی آدمی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب جیسا نظر نہیں آیا. تو جس آقا کے غلام جو ہیں وہ اتنے بلند شخصیت کا حامل، اتنے شخصیت کی خوبیاں جن میں ہوں گی، تو ان کے آقا کیسے ہوں گے. پھر کہتا ہے میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو بس فدا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. قبلہ غازی صاحب، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اللہ نے ان کو اتنے کمالات سے نوازا ہے کہ چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے سبحان اللہ دربار کا عالم سبحان اللہ. نجم سبزواری آپ نے دیکھا تھا جی؟ سبحان اللہ. میں نے بہت سنا ان کو، آپ تو اس سے چھوٹے ہوں گے، ہم نے ان کو بہت سنا ہے. سبحان اللہ. اور محبت کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی خدمت میں تھے اور اس وقت بھی خدمت میں، اس وقت بھی خدمت میں ہی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ وہ فیض اس وقت بھی اسی طرح پا رہے تھے اور اب بھی ویسے ہی پا رہے ہیں. وہ جو نور کی برسات پیہم ہو رہی ہے ہر وقت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چہرہ اقدس پہ اسی طرح کرنے پڑی، اسی طرح جاری ہو ساری ہے، اسی طرح جاری ہو یاروں ساری ہے. کی، دوستوں کی. مجھے اپنا بات تو وہ ہوتی ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہ انسان کی بزرگی وہ ہوتی ہے کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نمبر 40واں تھا آپ کا. جی بالکل. تو جیسے ہی اسلام قبول کیا، مشرکین کا یونینیمسلی یہ بیان تھا کہ انتصف القوم منا، آج ہم آدھے آدھے ہو گئے ہیں. اللہ، یعنی پہلے اس سے پہلے مقابلہ جو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہزاروں میں ہیں اور یہ تو 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، 35 ہیں، 39 ہیں. لیکن جیسے ہی 39 سے عدد 40 میں کنورٹ ہوا تو وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ آج جو ہیں وہ ہم آدھے آدھے ہو گئے. اللہ. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت اتاری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آج کے بعد آپ کو ایک ایسا غلام دے دیا ہے کہ اللہ اور وہ آپ کے لیے کافی ہیں. یہ جو آپ کے 40 جانثار ہیں اب یہ آپ کے لیے کافی ہیں. اور قرآن کا پھر بیان وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا کہ وہ اس طرح کافی ہوئے کہ پوری دنیا کی جتنی پاورز تھیں وہ ان کے قدموں میں آ گئی، ان کے قدموں میں آ گئی. سیدنا جبریل امین ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل، زمین پر تو ہم اپنے غلاموں کے فضائل دیکھتے اور میں بیان کرتا رہتا ہوں، بتاؤ آسمانوں میں میرے عمر کے فضائل کیا ہیں؟ آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، راوی ہے، میں نے تو پورا نہیں بیان کیا، آپ بیان کر دیں. آپ نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرے عمر کے فضائل کیا ہیں؟ تو سیدنا جبریل امین نے جو عرض کی وہ بات سننے سمجھنے والی ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نوح علیہ السلام کی عمر مجھے مل جائے نا 950 سال اور میں فضائل آپ کے بیان کروں تو یہ نہیں کہا کہ فضائل مکمل ہو جائیں گے، کہا ما نفدت، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ، یعنی زبان جبرائیل کی ہو، کلام جبرائیل کا ہو اور پھر بھی فضائل عمر جو ہیں وہ ختم نہ ہو. اس سے بڑی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مجھے ایسے شک پڑتا ہے. یہ میں نے جو آپ کے ساتھ امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ میں انہوں نے اور بھی جگہ اس کے حوالے بہت سی جگہوں پہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے. اچھا جی، علامہ شہاب مجدی صاحب، میں ایک بات بہت کہا کرتا ہوں اکثر ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو مجسمہ ہے نا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، آپ دیکھیں نا، آس سکا ماموں ہے، میدان بدر میں آتا ہے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، اس کی گردن خود اتاری ہے ماموں کی. اپنا پوتا، اس کا نام محمد ہے، ایک دن گزر رہے ہیں
کسی نے اس کا نام لے کے کوئی سخت کلمات کہہ دیے، گھر آئے اور آ کے کہا اس کا نام ابھی چینج کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک کا احترام یہ ہے. اور پھر بعض صحابہ کو بلا کے کہا کہ اپنے بچوں کے نام بدلو. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. کہا جس کا نام حضور نے رکھا ہے وہ رکھے. باقی ادب کا یہ معاملہ ہے کہ جس کا نام محمد ہو اس کے بارے میں کوئی سخت لفظ یا گستاخی کا یا ادب سے گرا ہوا نہیں کہا جا سکتا. نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب. تو یہ جو ناموس رسالت کی تحریک ہے اس کے بانی، اس کے عملاً بانی ایک ہے کہنا غازی صاحب اور ایک ہے کرنا. عمر فاروق کہنا نہیں ہے، عمر فاروق کرنا ہے. تبھی تو عمر ہم کر فاروق رہے ہیں. قال نہیں ہے، عمر فاروق حال ہیں. عمر فاروق وہ ہستی ہیں جو کرتے پہلے ہیں کہتے بعد میں ہیں. اور قرآن پھر کیا اور کرتا قرآن اس کی تائید میں آتا ہے. واہ واہ، دیکھیے، موافقات موافقات سیدنا عمر بن خطاب، اسی کو ٹائٹل دیا محدثین نے اور ائمہ تفسیر و حدیث نے کہ ادھر فاروق اور صحابہ سب گواہ تھے اس کے عملاً عینی شاہد تھے کہ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کوئی رائے قائم کی، ادھر سوچا شاید میں سوچا بھی اگر یا کسی مجمع میں جیسے مشاورت ہوتی تھی رائے دیا کرتے تھے. بعض اوقات تو آپ کا جو ذوق فاروقی تھا وہ تقاضا کرتا اور آپ عرض کر دیتے سیدھا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور غالباً میرے علم کے مطابق یہ واحد ہستی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں جس نے قولن بھی اور فعلن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ سبقت کر کے اپنی رائے پیش کر دی. اور آقا کریم علیہ السلام نے خود ہمیشہ کے لیے اس کی تائید کر دی. فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر بن الخطاب کہ حق ہمیشہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے. اور ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اور میں اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل میں ودیت کر دیا ہے. اب ان کا قول اور ان کا فعل اسی لیے امت کے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. غازی صاحب آج دیکھیے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ فاروق اعظم کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ 20 تراویح پڑھنی ہے اور امت کا کوئی بڑے سے بڑا امام کھڑا ہو کے کہے نہیں جی میرے پاس تو حدیث ہے میں تو اتنی پڑھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ سمجھ جو اتھارٹی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ریکمینڈڈ ہیں اقتداء و اتباع و اطاعت کے لیے، آپ ان کو چھوڑ کے تو آپ اپنی عقل یا اپنے علم یا مطالعے پہ انحصار کر رہے ہیں. تو آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں، خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی منزل کیا ہوگی اور آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے لیے آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی فرما دیا تھا کہ میرے بعد تم نے اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم نے ابو بکر کو فالو کرنا ہے پھر عمر بن خطاب کو فالو کرنا ہے. علامہ صاحب میں نے بریک لینی ہے. ناظرین کرام مختصر بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ ذکر ہے اس پاک ہستی کا جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ عمر اور ابو بکر صدیق دنیا میں میرے وزیر ہیں، زمین پہ یہ میرے 2 وزیر ہیں اور آسمان پہ جبریل اور میکائیل ہیں. تو وزیر مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، یہ ذکر عبادت ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروفیسر صاحب، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے، وہ بھی کمال کی تھی. بے شک جی، وہ تو اس محبت کا بہت بڑا ایک مجسم پیکر تھے اور اتحاد امت کے خاص طور پہ سب سے بڑے عملاً دائی تھے. اچھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی آپ نے ایسے اقدامات کیے اور ایسی آپ نے چیزوں کو رواج دیا جس سے یہ محبت اور زیادہ پروان چڑھی. سبحان اللہ. معروف واقعہ ہے لیکن اس میں سے آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے دل میں اس مقصد کے لیے کتنی زیادہ گنجائش موجود تھی کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بچپن ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ انزل عن منبر ابیک، میرے والد کے ممبر سے نیچے اتر جائیے، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ تمہارے بابا کا ہی ممبر ہے، میرے بابا کا تو ممبر ہے نہیں جس پہ میں جا کے بیٹھوں. تو اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے ہیں. بعد میں پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو یہ کس نے کہا؟ کہا مجھے کسی نے نہیں کہا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی فاروق یہ کسی نے ان کو بات یہ نہیں سکھائی. آپ نے کہا میں نے بھی آپ پر کوئی تہمت نہیں لگا رہا، کچھ نہیں کہہ رہا. اور پھر آپ نے 3 بار یہ جملہ فرمایا،
आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम ये मिंबर इन्हीं के बाबा का है, ये मिंबर इन्हीं के बाबा का है, ये मिंबर इन्हीं के बाबा का है। और उसके बाद आपने एक जो जुमला कहा वो इत्तेहाद उम्मत के लिए, हमारी कौम के लिए एक बड़ा ख़ास पैगाम है जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत का आपस में ताल्लुक बताता है। आपने कहा वल्लाहि इन्नमा अम्बता मा तरा फी रुऊसिना इल्लल्लाह सुम्मा अंतुम, का खुदा की इज्जत की कसम हमें जो नेमतें मिली हैं, जो इज्जतें मिली हैं, जो रिफतें मिली हैं, हत्ता के हमारे सर में जो बाल उगते हैं, ये सब करम है अल्लाह का, और ये करम हमें मिला है ए खानवादा या अहले बैत आपके तवस्सुल से, आपके वसीले से, ये आपके वसीले से हमें मिला है। सुभान अल्लाह। और ये जो इंतिशार व इफ्तिराक है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह वो जब रुज़ीने और वज़ाइफ मुकर्रर किए तो अब्दुल्ला बिन उमर का कम किया और हसनैन कीरीमैन का ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा किया उनका। फिर शहजादी जब आती है, जी हाँ, जी हाँ, फतह होती है एक जगह, तो शहरबानो थी, जी जी बिल्कुल, तो आपने फरमाया कि ये शहजादों के लिए, शहजादों के लिए है। और फिर वो यमन से लिबास आते हैं, तो वो लिबास जो आए थे वो इस पाए के नहीं थे कि वो हसनैन करीमैन को पेश किए जाते, तो आपने स्पेशल बंदा भिजवा के यमन से नए मंगवाए उनके लिए नए मंगवाए। सुभान अल्लाह। मैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बात करने चाह रहा था, वैसे तो आपके बहुत से टाइटल हैं, ठीक, मुराद रसूल हैं, फारूक हैं, बहुत से आपके टाइटल हैं, सिराज व अहलिल जन्ना हैं, लेकिन ये टाइटल नाजरीन के लिए नया होगा। आपने सलाम लिया तो जैसे दोस्तों की आदत होती है जरा हाथ को दबाते हैं, तो आपने जब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से सलाम लिया तो हाथ को जरा दबाया, ताकत भी बहुत ज्यादा थी, ताकत फारूकी थी, आपने दबाया तो उन्होंने आगे से कहा अरसिल यदी या कुफल फितन, ए फितनों के ताले मेरा हाथ छोड़ दे। तो आपने हाथ छोड़ दिया। आपने कहा ये आपने मुझे आज एक नया टाइटल दिया है कुफल फितन, इसका क्या मतलब है? उनका हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बैठे थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सहाबा जब तक मेरा उमर तुम में मौजूद होगा फितनों को जुर्रत नहीं है वो तुम्हारे अंदर दाखिल हो सके। और फितने दाखिल करने वाला जो शैतान है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, उसका आलम तो ये है कि वो जब आपकी आने को देखता है तो वो रास्ता और वो गलियां और वो मोहल्ले ही छोड़ के भाग जाता है। और बल्कि ये तो और लफ्ज हैं जो हुजूर के लफ्ज है ना, आपने फरमाया कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है और शैतान इनको देखता है, खर्रा लिवजही, उसका सर झुका रहता है। अच्छा, उसका सर झुका रहता है, वो इनके सामने सर उठाने की भी हिम्मत नहीं रखता। अल्लाह अकबर। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है, मैं उसे मुख्तसरन अर्ज करना चाहूंगा, और ये सुनन नबी दाऊद में है। एक बांदी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कनीज हाजिर हुई जी। आका किसी मुहिम से वापस आए थे, उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि आप वापस आएंगे तो मैं दफ बजाऊंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तो मन्नत नहीं मानी थी तो ठीक है, अगर मन्नत मानी थी तो चलो तुम बजा लो दफ। अब वो हुजूर के सामने बैठी दफ बजा रही है। सईदना सिद्दीक़ अकबर आए, बजाती रही। सईदना उस्मान गनी आए, बजाती रही। सईदना अली शेर खुदा आए रदी अल्लाह तआला अन्हु, बजाती रही। आखिर में सईदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आए। उसने फौरन बड़ा सा उसने लिबास पहना हुआ था, दफ नीचे रखी, ऊपर बैठ गई और लिबास से उसको छुपा लिया। उससे लिबास को छुपा लिया। अब जब ऐसे किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े, बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े और इतना हंसे कि सईदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करते हैं अदहकल्लाहु सिन्नक, या रसूलल्लाह आप अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रखे, मुझे भी तो बताए ना आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं। आपने फरमाया उमर ये मामला हुआ था तो इसने ये किया है। और फिर फरमाया वल्लाहि इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका, शैतान तुझसे खुदा की कसम इतना डरता है कि देखो किस तरह इस मजलिस से जो भी उसके असरात से वो सारे के सारे दूर हो गए। सुभान अल्लाह। जी अलावा साहब फजाइल उमर। आज साहब फजाइल उमर तो जिब्रील को जहां उम्र नूर चाहिए वहां हम क्या करेंगे। बात तो ये है कि हम तो तामील इरशाद कर रहे हैं। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह का आप जुमला सुनिए। आप फरमाती हैं ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र उमर, ए लोगों उमर के जिक्र से अपनी महफिलों को सजाया करो, अपनी मजालिस को जीनत दिया, क्योंकि इनका जिक्र जो है सूरह फतह का जो आखिरी रुकू है वहां एक टुकड़ा है ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील,
یہ وہ ہستیاں ہیں غازی صاحب جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہی چیک کرنے یروشلم علامہ والوں صاحب نے پہلے اس سے پہلے بھی آ جائے یروشلم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ الکفار رحماء بینہم۔ امام مالک نے ایک عجیب جملہ کہا ہے اس رکوع کے بارے میں، وہ کہتے ہیں یہ جملہ یہ رکوع سارا مناقب صحابہ میں ہے، واہ واہ نعت حمد و سیرت صحابہ سیرت صحابہ سب بیان ساری ہو بیان ہو گئی۔ والذین معہ صدیق اکبر اشداء علی الکفار فاروق اعظم رحماء بینہم عثمان غنی تراہم رکعا سجدا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ صاحب یہاں ایک تلخ بات میرے آ رہی ہے ذہن میں، وہ بد نصیب اور بدبخت اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو میرے بارے میں ہے، کوئی جھوٹا مدعی نبوت یہ بات کہہ دے، تو یہ اس سے بڑا کوئی کلمہ کفر ہو جو سکتا ہے؟ آخری الفاظ رکوع ختم ہو رہا ہے وہ اس کا جواب ہے، اچھا لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر یہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جو اس سے ٹکرائے گا، جو اس کے اپوزٹ جائے گا، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ اللہ، کیونکہ یہ سارے فضائل و مناقب و کمالات اور یہ آئینہ اللہ نے لگایا ہی سجایا ہی اسی لیے ہے واہ واہ، کہ اس کو دیکھ کر جو اس پہ پورا نہیں اتر رہا ہے اور اس کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس کا اگر دل جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ سارے فضائل و مناقب بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، انہیں تقویت ملے گی، سبحان اور جو ایمان کے اپوزٹ جا رہے ہوں گے جو لوگ، ان کو تکلیف اور اذیت ہو رہی ہوگی، اور بجائے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے وہ اس کے الٹ جا رہے ہوں۔ اچھا علامہ صاحب، ان کے دور میں بھیڑ اور بھیڑیا ایک ہی جگہ حاجی صاحب اس کی وجہ ہے نا، جب دیکھیے زلزلہ آتا ہے تو درہ مارتے ہیں زمین، فرمایا کہ زمین تو ہلتی ہے کہ ابھی عمر نے تیرے اوپر ناانصافی ہونے دی۔ اب یہ فاروق اعظم کا کانفیڈنس تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ الحمدللہ میں نے کبھی قرآن و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اس کی جو وجہ ہے، اس میں نے رکوع کا جو ریفرنس دیا ہے، اس میں ایک جو ٹکڑا ہے ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، ان کی فضائل مناقب کمالات، ایون کہ عمر ابن خطاب کے جسم پر اگر کوئی داغ بھی پہلو میں تھا ذکر بھی تورات میں موجود ہے، اور امام طبرانی نے لکھا ہے معجم الکبیر کے اندر کہ ایک بہت بڑا راہب اپنے شاگردوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس کے شاگرد بھی بڑے سینئر سکولرز تھے تورات و انجیل کے، وہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں کھڑے تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سواری پہ سوار ہو رہے تھے، تو ہوا سے آپ کی جو تہمد مبارک ہے وہ پنڈلی سے جب اٹھی تو یہاں گھٹنے سے نیچے ایک سفید برس نما داغ تھا۔ اچھا، وہ نظر آیا تو وہ پادری جو راہب بڑا سکولر تھا سینئر، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، جن کے مناقب سے کتب سماوی بھری ہوں غازی صاحب، اور پھر قرآن پاک کے اندر جن کے فضائل و مناقب موجود اور یہی بات اس نے کہی تھی اسقف اعظم نے جب بیت المقدس گئے، بے شک انہوں نے یہی چیک کرنا تھا، انہوں نے کہا جناب ہم نے لڑنا کوئی نہیں آپ سے، یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا ہے کہ جو نشانیاں پڑی تھیں اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوگا وہ فاتح، تو اس کا غلام سواری پہ ہوگا اور اس نے اس کی رکاب تھامی ہوگی۔ دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو ہے پیدل، سواری پہ غلام آتا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کے جو پہلو ہیں، اس میں ایک حدیث کو ہم ایڈ کر لیں جو آقا علیہ السلام نے فرمائی، ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی صحابا، فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ یہ سلیکشن ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کے، یہ انتخاب سلیکٹڈ ونز، یہ جب چنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو دنیا میں ظاہری کلمے پڑے اسلام لائے یہ تو فارمیلٹیز تھیں، یہ عالم ارواح میں منتخب ہو چکی تھی روحیں، فیصلہ ہو گیا ازل ایویں تو نہ جبریل کہہ رہے 950، کیونکہ نگاہ جبریل کی ہوگی تو 950 سال میں پورا نہیں ہوگا، ہمارا خطیب تو پونے گھنٹے میں پورا کر لے گا، لیکن اگر بیان کرنے والا جبریل ہوگا تو وہ کہے گا بھئی 950 سال بھی کم ہیں کیونکہ ابھی فضائل ختم نہیں ہوئے، اور اگر نگاہ نبوت دیکھ رہی ہو، رینج ہے نا اپنی جبریل کی یہ رینج ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی رینج میں اگر مناقب فاروق شروع کر تبھی تو کہاں جائے گی کہ یا اللہ اس کو دیکھ رہے تھے نا۔ علامہ صاحب ایک سوال میں نے آپ سے بعد میں پوچھنا ہے، ابھی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے،
یہ کہ بعض اہل نظر نے یہ بھی کہا کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے یا کا لفظ نہ فرماتے تو یہ جو عمر بن حشام ہے وہ بھی شاید دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا. اچھا عمر بن ہشام ہے، عمر نہیں، نہیں سوری، عمر بن کریکشن تھوڑی ضروری، نہیں وہ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام ماموں ہے. لوگ عمر سمجھتے ہیں. ہاں آپ کا ماموں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کریکٹ کیا. ناظرین کرام، آج کا سوال جو سوال کا صحیح جواب ہمارے ناظرین میں سے دیتے ہیں ان کو ہم 10 حضرات کو گفٹ پیش کرتے ہیں کسان آئل کی جانب سے. آج کا سوال ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کتنی تھی؟ گزشتہ سوال جو کل ہم نے پوچھا تھا، سورۃ الفاتحہ کی کل 7 آیات مبارکہ ہیں. درست جنہوں نے جواب دیا، سائمہ انیس صاحبہ کا تعلق اسلام آباد سے ہے، محمد افضل فیصل آباد، عمر جنجوہ ہری پور، زینب اشرف چکوال، رفیق علی پنڈ دادن خان، محمد جمشید روات گجر خان، حمید خان پشاور، ارشاد علی قریشی کراچی، حافظ محمد عارف رحیم یار خان، ریاض احمد ٹنڈو جام سندھ. آپ سب کو آپ کے جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گھر پر ڈیلیور کر دیے جائیں گے. جی پروفیسر صاحب، سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہوں گا آج ان کا چونکہ یوم شہادت بھی ہے لہٰذا شہادت کے پہلو کو بھی ہمیں ٹچ کرنا چاہیے. اور ویسے بہت بڑا نقصان ہو گیا، اگر چند برس اور مل جاتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جو کئی ویسٹرن نے یہ لکھا ہے پھر دنیا میں اسلام کا اسلام ہی صرف اسلام ہی ہوتا پوری دنیا میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کی شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ کی آرزو شہادت سے بھی پہلے، یعنی آپ کی آرزو شہادت بھی بعد میں ہے، ٹھیک، اس سے بھی پہلے جب حضور نے احد پہاڑ پہ کہہ دیا تھا کہ تجھ پہ 2 شہید کھڑے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے، وہ میں نے بیان کر دیا. جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ سارے معاملات سلیکٹڈ تھے، ٹھیک، تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی شہادت بھی اور بلکہ یقین ہے کہ یہ بھی سلیکٹڈ تھی. ٹھیک ٹھیک، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شہید کا ٹائٹل دے دیا تو اب وہ ہونا ہی تھا. پھر آپ کے لبوں پہ دعا مچلی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک. یہ ادھر سے ملا تھا، تھوڑی سی آپ نے ساتھ میں اور التجا شامل کر دی کہ مولا شہادت ملے لیکن تیرے یار کے شہر میں ملے، دیار حبیب میں ملے، صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے. اور پھر سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے دیار حبیب سے بڑھ کے پھر آگے کیا قرب حبیب میں، پہلو حبیب میں یعنی وہ جو منبر ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے چند فٹ کے فاصلے پہ ہے جس میں آپ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ وہاں سے ہوتا ہوا جب اس بدبخت نے، وہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے، جب وہ اس نے اپنی ایک ذاتی رنجش کی بنیاد پہ آپ کو خنجر کے ساتھ آ کے وار کیے اور آپ کا سارا پیٹ جو تھا وہ چاک ہو گیا، تو اس لمحے جو آپ کی زبان سے سب سے پہلا جملہ نکلا وہ دیکھیے وہ کیا تھا. آپ نے کہا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے. آپ نے پہلا جملہ یہ کہا، اور اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ عبداللہ پتہ کرو یہ کس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ فلاں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز نے. آپ نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، ایک کافر نے کیا ہے، کسی مسلمان نے نہیں کیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس، مسلمان ہو وہ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنا تو قرآن کا انکار کرنا ہے نا. قرآن کا انکار کرنا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ اور ایک نہیں درجنوں آیتیں ہیں ان کی شان میں، سیدنا فاروق اعظم کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے وقت شہادت قریب آ رہا تھا اور نزا کے لمحات اور کیفیات تھیں، تو اس لمحے میں نے آپ کو تسلی دینے کے لیے میں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کریم آقا کی صحبت میں رہے اور وہ آپ پہ راضی دنیا سے گئے. آپ سیدنا صدیق اکبر کی صحبت میں رہے، وہ دنیا سے راضی آپ سے گئے. اب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بھی آپ سے راضی ہیں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. تو آپ نے آگے سے جو جواب دیا، آپ نے کہا کہ آقا مجھ سے راضی گئے، یہ میرے مولا کا مجھ پہ احسان ہے. سیدنا صدیق اکبر مجھ سے راضی گئے، یہ میرے مالک کا مجھ پہ احسان ہے. لیکن جو تم ہو نا، تمہارے معاملے میں میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا میں حاکم بنایا گیا، امیر بنایا گیا، نہ معلوم مجھ سے اللہ کس کے معاملے میں کیا سوال کر لے. یعنی آپ اندازہ لگائیں
کہ ملک شام سے واپس آ رہے ہیں اللہ تو وہ ایک بڑھیا عورت جو ایک اکیلے کسی جگہ پہ رہتی ہے اور آپ اس کو پوچھتے ہیں جنگل میں رہتی ہے اور پھر وہ جب شکوے کا اظہار کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں جب سے لے کے اب تک کتنا ہر جانا جو ہے وہ تم لوگی اور عمر کو معاف کر دو گی. اس نے کہا مجھے 25 دینار چاہیے. آپ نے وہ پیش کیے, کہا اب اماں لکھ دو نا تاکہ میں جا کے پیش کر سکوں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو اتنا خیال رکھنے والا ہو, اتنا خیال رکھنے والا. اور پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ کہا, آپ نے کہا لو ان لی طلاء الارض ذهبا لفتدیت من عذاب اللہ حتی اراہ او کما قال. کہتے ہیں عبداللہ بیٹے اگر میرے پاس اس وقت پوری زمین کے برابر سونا بھی موجود ہو نا اور وہ میں عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کر دوں, میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں, مجھے اللہ کے عذاب کا اتنا خوف ہے, اتنا خوف ہے. اور پھر وقت شہادت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں, گودی میں سر لے کے بیٹھے ہیں, اسے کہتے ہیں میرا سر مٹی پہ زمین پہ رکھو. وہ آگے سے 2-3 بار تأمل کرتے ہیں کہ ابا جان میری گود میں ہے, میں بھی تو زمین پہ ہی بیٹھا ہوں. تو آپ سخت ناراضگی کا اظہار کر کے اپنا چہرہ زمین پہ رکھواتے ہیں اور اپنے مبارک گال زمین کی مٹی پہ رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں کہ ویل لعمرا ان لم یغفر لی ربی, اگر میرے رب نے مجھے آج معاف نہ کیا تو عمر کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اس لمحے بھی خشیت کا اور یہ واسطی ہے کہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا کہ آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے, جن کو اتنی بار جنت کی گارنٹیاں ملی ہیں, لیکن وقت نزا ان کے خوف کا, خشیت کا اور اپنی نجات کی فکر کا یہ عالم ہے. لیکن ہماری بد نصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی بالکل خاموشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید ایسے ہی بخشے جائیں گے. پروفیسر صاحب چونکہ ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے, آپ نے ایسی بات آخر میں کر دی, مجھے مشکل ہوتا ہے, میں کچھ فکرے کہنے تھے اور اب وہ فکرے بھی نہیں کہنے کے قابل رہا. فلاحی مملکت دنیا میں سب سے پہلی کمپلیٹ اتنی بڑی فلاحی مملکت انہوں نے قائم کی, فاروق اعظم اس کے بانی اور اس سے باہر دنیا میں آج نکل نہیں سکا کوئی. ترین آئین دنیا کے امریکن ہوں یا یہ ڈینمارک وغیرہ ہمیرین لاز, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے. وقت ختم ہو گیا, 1 منٹ میں مکمل کر بس میں پھر آخر میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ جو جس کے بعد پھر شاید انسان کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہوا پہلے, گنبد خضرا کے نیچے آپ کا آرام فرما ہونا. آقا علیہ السلام کے روضہ پاک میں امام سیدنا زین العابدین علی بن حسین بن علی کھڑے تھے مدینہ کی گلی میں. تو کسی نے کہا کہ مقام صدیق و فاروق بارگاہ رسالت میں کتنا تھا اور کیا تھا؟ تو فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھ, یہی تھا جو نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, کہ آج بھی اپنے پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں. اور یہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جس شخص کا خمیر جس مٹی سے اٹھایا گیا ہے وہ وہیں دفن ہوگا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ ان دونوں کا یہاں آرام فرما ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں سے اللہ نے اپنے محبوب کا خمیر اٹھایا تھا وہیں سے ان دو ہستیوں کا خمیر اٹھایا ہے. اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ, بڑی پر لطف گفتگو رہی اور پر نور گفتگو رہی. یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ پھر بھی جاری رہیں گی. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. تنگی اور پریشانی سے نجات کے لیے جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک الشکورو کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے, انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو. خلیفہ دوم, مراد رسول اور یار مزار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بطور حاکم یا قاضی ظالم کو معاف کرنا دراصل مظلوم پر مزید ظلم کے مترادف ہے. ناظرین کرام, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا سچا خادم عطا فرما دے, تاکہ اس ملک کے جو لوگ ہیں, جو غریب ہیں, جو مساکین ہیں, جو مفلوق الحال ہیں, جو مصیبت زدہ ہیں, جو مظلوم ہیں, ان کی مسائل, ان کی مشکلات کا حل ہو سکے. اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں. اور آج کل خاص طور پہ پاکستان کے جو سالمیت ہے اس کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد کرے. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. جاتے جاتے میرے ساتھ مل کے اپنے میزبان نذیر احمد غازی کے نعرہ لگائیے, پاکستان زندہ باد.
وسيدنا وخالقنا